ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رضي الله عنه ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے عظمت صحابہ. در حقیقت عظمت صحابہ پر گفتگو کرنے کی ضرورت یوں کہ بنیادی طور پر ہر اہل حدیث ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کو یہ تین حدیثیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. فتنوں کا دور، ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح اور سچ مانتا ہے، آگے والے کو جھوٹا اور غلط مانتا ہے. ہر مسلک، ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی اور دوسرے فرقوں کو جہنمی سمجھتا ہے. یہ سارے مسائل کے اندر یہ تین باتیں ہمیشہ یاد رکھیے، یہ تین حدیثیں ہمیشہ یاد رکھیے. اپنے بچوں کو یہ حدیثیں یاد دلائیے اور سمجھائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے راستے کی طرف جو اشارہ کیا وہ کیسے کیا.
ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ، وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں بڑی مشہور و معروف حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، حق مسلک پر آنا چاہتے ہو، حق فرقے میں آنا چاہتے ہو، جنت کے راستے پر آنا چاہتے ہو، جنتی فرقے میں اپنے آپ کو شمار کروانا چاہتے ہو، نبی کریم نے جو اصول بتایا، کیا کہا نبی کریم نے؟ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اگر تم یہ 2 چیزوں کو تھامے رہو گے۔ کیا؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ ایک حدیث کو یاد رکھنا ہے، یہ حدیث کو یاد رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ تم اللہ کے کلام کو تھامے رکھنا اور اہل بیت کے متعلق ہمیشہ احتیاط سے رہنا، ان کی عزت و تکریم کرنا، ان کی اتباع کرنا۔ پہلی حدیث میں نبی کریم نے کہا قرآن اور حدیث، پھر ایک دوسری حدیث میں نبی کریم نے کہا قرآن اور اہل بیت۔ اب آئیے تیسری حدیث، ابو داؤد کی بڑی مشہور روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار، 73 فرقے ہوں گے میری امت کے اندر، کلہم فی النار، سارے جہنم میں جائیں گے، الا واحدۃ، سوائے ایک فرقے کے۔ پوچھا قالوا من ہم یا رسول اللہ، کون ہوں گے یا رسول اللہ؟ وہ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ وہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ جہنم سے بچنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسرا کرائیٹیریا، یہ تیسرا اصول بتاتے ہوئے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ جو راستے پر ہے، وہ راستے پر جو جائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی باتیں جمع ہو گئی؟ قرآن، حدیث، اہل بیت اور صحابہ، یہ 4 باتیں جمع ہو گئی۔ یہ چاروں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ چاروں میں سے اگر کوئی کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے، کسی ایک کو بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ ہدایت کے راستے پر نہیں، وہ جنت کے راستے پر نہیں۔ یہ پہلے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی فرقہ کہتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، تو آپ کا عمل قرآن سے ثابت کرو، آپ کا عمل حدیث سے ثابت کرو، آپ کا عمل اہل بیت اور صحابہ کے عمل سے ثابت کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہی سیریل میں سوال کیا گیا، اللہ اکبر۔ اگر ہمارے حنفی بھائی سن رہے ہیں تو سنیے، امام ابو حنیفہ کے سچے فالوورز اگر کوئی دنیا کے اندر ہے تو اہل حدیث ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ امام مالک کو اگر صحیح ماننے والے، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو، ائمہ کی بات کو صحیح انداز میں لینے والے اگر کوئی روئے زمین پر ہے تو مسلک اہل حدیث کے فالوور ہے۔ کیا کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے؟ یہی بات سمجھائی۔ پوچھنے والا نے پوچھا شیخ امام صاحب بتائیں، اگر آپ کا فتویٰ قرآن کی خلاف آ جائے تو کیا کریں؟ کہا میرے فتوے کو چھوڑ دو، قرآن کو لے لو۔ اللہ اکبر، یہی قرآن جس کو نبی کریم نے تھامنے کا حکم دیا۔ پوچھا امام اب بتاؤ اگر آپ کا فتویٰ نبی کی حدیث کے خلاف آ جائے تو کیا؟ کہا میرے فتوے کو چھوڑ دو، نبی کی حدیث کو لے لو۔ پوچھا اگر آپ کا فتویٰ صحابہ کے عمل کے خلاف آ جائے تو کیا کیا جائے؟ کہا میرے فتوے کو چھوڑ دو، صحابہ کے عمل کو لے لو۔ اللہ اکبر، یہ حق کا راستہ ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارے حق کے راستے کی دعوت ہے۔ کیا کیا ہے؟ قرآن، حدیث، اہل بیت اور صحابہ، یہ چاروں چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کوئی کرتا ہے، کسی ایک کا بھی تقدس کوئی پامال کرتا ہے، کسی ایک کے راستے کو بھی کوئی چھوڑتا ہے، وہ حقیقت میں ہدایت کے راستے پر نہیں۔ اور الحمدللہ ہم اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم قرآن، سنت اور منہج صحابہ، مسلک صحابہ، فہم صحابہ کو مانتے ہوئے اہل بیت کی بھی تکریم کرتے ہیں، صحابہ کی بھی تکریم کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی مقام مانتے ہیں، صحابہ کا بھی مقام مانتے ہیں۔ یہ بات کرنے کی وجہ اس لیے کہ آج یہ بات سمجھنے کی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت کے راستے کے تلاش میں ہیں آپ کو ہدایت کا راستہ چاہیے، آپ جنت کے راستے پہ آنا چاہتے ہیں،
آؤ اللہ آسمانوں سے کہتا ہے تم ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر صدیق ایمان لائے تھے، تم ہدایت کے راستے پر ہو. تم ایسے ایمان لاؤ جیسے عمر و فاروق ایمان لائے تھے، تم ایسے عمل کرو جو عثمان بن عفان کا عمل تھا. تمہارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جیسے حضرت علی بن طالب کا عقیدہ ہے. صحابہ جیسا جو ایمان و عمل لے کے آئے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، وہ ہدایت کا راستہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہدایت کا راستہ صحابہ کا فہم، منہج، مسلک، قرآن و حدیث کو سمجھنا کیسے. جبرائیل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کے آئے. دیکھو آپ، یہ بہت بنیادی نقطہ دے رہا ہوں آپ کو، 3 حدیثیں یاد رکھنا ہے، اس کے ساتھ یہ بنیادی نقطہ. یہ بات کیا کانٹیکس میں کر رہا ہوں وہ سمجھاؤں گا. یہ بات کو پہلے سمجھ لو تمہیدی کلمات کے اندر کہ آسمان سے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وحی دے کر. جبرائیل وحی لے کے آئے محمد رسول اللہ پر. محمد رسول اللہ نے وہ وحی کو سنا، اس کو یاد کیا اور کس کو بتایا؟ صحابہ کو. صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے وہ وحی کو لکھ لیا. صحابہ نے وہ وحی کو لکھ لیا، لکھ کر، یاد رکھ کر، لکھ کر، جمع کر کے رکھا. نبی کریم یہ دنیا سے گئے، یہ قرآن مجید جو ہم تک پہنچا یہ صحابہ کی مرہون منت ہے، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں. یہ جو صحیح حدیث، یہ نماز کا طریقہ، یہ جنازے کا طریقہ، یہ نکاح کا طریقہ، یہ نمازوں کا طریقہ، یہ سارا دین کا جو اصول، یہ سارے دین کے احکامات، یہ بنیادی عقیدے کے اصول، یہ جنت و جہنم کا راستہ، یہ حق اور سچ میں فرق، یہ باطل اور حق میں فرق، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے لے کر محمد رسول اللہ کے پاس لے کے آئے. محمد رسول اللہ نے صحابہ کو سنایا، صحابہ نے لکھ کر رکھ لیا اور وہ سارا لکھا ہوا امت تک آگے پہنچایا، محدثین کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. یہاں پر یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کیونکہ اگر کوئی بھی ہم میں سے صحابہ کرام کے متعلق ذرہ برابر بھی بدگمان ہوگا، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں صحابہ کے متعلق بدگمانی آئے گی کہ یہ کہہ کے کہ پہلے ایمان لانے والے صحابہ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ وہ عظیم صحابہ، بالکل یقیناً عظیم صحابہ ہے، وہ سابقون اولون ہے. ہاں لیکن پھر فتح مکہ کے بعد بھی جو صحابہ ایمان لائے وہ بھی صحابہ ہے جن کے متعلق اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو ہے نا زمرہ سنایا. سارے صحابہ جنتی ہے، سارے صحابہ جنتی ہے. کسی ایک صحابی پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یقین جانو وہ ایک صحابی تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ آگے بڑھتے بڑھتے ہم نے دیکھا ہے ایسے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو، ایسے نوجوانوں کو کہ شروع میں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ نکتہ چینی کرنے والے تھے، چند سال گزر گئے آج وہ عمر بن خطاب پر بھی بات کرتے ہیں، عثمان بن عفان پر بھی بات کرتے ہیں اور ابو بکر صدیق پر بھی بات کرتے ہیں. دین کی بنیاد، سارا دین جو پہنچایا گیا، اگر صحابہ کے متعلق ہمارے ذہن میں کوئی بھی اشکال اور جو ہے نا کوئی بھی چیز ہمارے ذہن میں نیگیٹو آئے گی، سارے دین کے مسائل میں وہ چیز آ سکتی ہے. کیا عظمت صحابہ کی، کیا عظمت صحابہ کی، کیا مقام و مرتبہ صحابہ کا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو مقام و مرتبہ دیا. آؤ سنو، اگر آج کا بندہ 1400 سال کے بعد والا اٹھ کر یہ کہہ دے کہ نہیں وہ حدیث کی کتاب میں ہے بول کے ہم پڑھ لیں، جی ایسے بہت آ گئے آج کل، انجینئر کی شکل میں، محمد علی مرزا انجینئر کی شکل میں، اور اس کے بہت شاگردین اور اس جیسے بہت سارے اہل سنت کا چولا اوڑھ کے اہل سنت کی صفوں میں آ کے صحابہ کے متعلق ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کب؟ 1400 سال بعد والے. ذرا آؤ یہ حدیث کو سنو، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے. 2 صحابہ، ایک صحابی وہ ہے جو سابقون اولون میں سے ہے، ایک صحابی وہ ہے جو بعد میں ایمان لانے والے. اللہ اکبر. ہم صحابی نہیں ہیں. صحابہ کے
دور کے بعد آنے والے صحابی نہیں ہو سکتے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توبہ ہے ان لوگوں کے لیے جس نے مجھے دیکھا. اللہ اکبر. توبہ یعنی کامیابی ہے. جس نے مجھے دیکھا کامیابی ہے ان کے واسطے, اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی کامیابی ہے. اللہ اکبر. صحابہ کو دیکھنا ایمان کی حالت میں کامیابی ہے. اصل میں صحابہ کا مقام یہ ہے. صحابہ کا مقام. ایک صحابی پہلے وقتوں میں ایمان لے کے آئی, اور ایک صحابی آخری وقتوں میں ایمان لے کے آئی. پہلے ایمان لانے والوں میں کون؟ یہ وہ صحابی ہے جن کا نام عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بعد میں ایمان لانے والے کون؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں بھی صحابی, عظیم صحابی. خالد ابن ولید کون معلوم؟ سیف اللہ, اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا. 125 جنگیں لڑے, کمانڈنگ کی, ایک بھی نہیں ہارے. اللہ اکبر. اللہ کی مدد سے یہ ایسا جیا نا, ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ذلیل القدر صحابی, اور ادھر سابقون اولون میں سے عبد الرحمن ابن عوف. اب کے 1400 سال بعد کے لوگ اگر کوئی صحابی کو کچھ بول رہے ہیں, ذرا سمجھنے کی کوشش کرو حدیث میں کیا ہے. اللہ اکبر. عبد الرحمن ابن عوف میں, خالد بن ولید میں کوئی چھوٹے موٹی باتوں پر کچھ بات ہو گئی, موٹی بات ہو گئی کوئی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے کوئی موٹے الفاظ نکال دیے عبد الرحمن بن عوف کے متعلق, تھوڑے بڑے الفاظ نکال دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو ذرا سوچ کے دیکھو, پہلے ایمان لانے والے صحابی, بعد میں ایمان لانے والے صحابی, دونوں میں چھوٹی موٹی بات ہوئی, کوئی بڑی بات نہیں ہوئی. ایک موٹی بات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلی, نبی کریم کو معلوم ہوا. نبی کریم نے کہا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا نہ کہو, میرے صحابہ کو برا نہ کہو, میرے صحابہ کے متعلق اپنی زبان کو دراز نہ کرو. یقین جانو قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو اور میرے صحابہ ایک مٹھی اناج خیرات کرے تب بھی برابری نہیں کر سکتے صحابہ کی. کس کو بول رہے ہیں؟ کس سے مخاطب ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہ خالد بن ولید جو نبی کریم کے دور کے ہیں, بعد میں ایمان لانے والے, پہلے ایمان لانے والوں کے متعلق ایک موٹا جملہ نہیں بول سکتے, اور 1400 سال کے بعد پیدا ہو کے ہم بول رہے نہیں حدیث کی کتاب میں لکھے ہوا ہے. کون دیا آپ کو حق صحابہ پہ انگلی اٹھانے کا؟ حق نہیں ہے کسی کو بھی, کسی کو حق نہیں ہے کسی صحابی پر انگلی اٹھانے کا. یہ صحابہ کی عزت, یہ صحابہ کی عظمت, یہ صحابہ کا مقام. کہ آج محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے, لوگ ولایت کی بات کرتے ہیں, لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں, لوگ اہل بیت کی بات کرتے ہیں. پورے 11 مہینے اہل بیت نظر نہیں آتا, پورے 11 مہینے صحابہ نظر نہیں آتے, پورے اہل بیت محمد رسول اللہ نظر نہیں آتے. پورا مہینہ, پورا سال گزر جاتا ہے, اہل بیت کی عزت معلوم نہیں ہوتی, اہل بیت کے کیا تعلیمات ہیں معلوم نہیں ہوتے. لیکن محرم شروع ہوتا ہے, لوگ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو برا کہنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت علی کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو برا کہنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں, یہ وہ صحابہ ہے جن کے متعلق صحابہ نے خود گواہی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحابہ کے دلوں کو دیکھ کر ان کو چن لیا ہے نبی کی صحبت کے واسطے. اللہ اکبر. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں, یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو چنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحابہ کو چن کر کئیوں کو نبی کے رشتہ دار بنایا, کئی کو انصار, کئی کو مہاجرین. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن ہے آسمانوں سے. کسی صحابی کے متعلق ذرہ برابر بھی بدگمانی ہم ذہن میں نہیں رکھ سکتے. یہ سکھانا ہے اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کو سکھانا. اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی, یہ وہ صحابہ ہے, یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ وہ صحابہ ہے جن کی قربانیاں ایسی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نکلے ہیں نبی کے ساتھ سفر میں ہیں, نبی کے ساتھ سفر میں ہیں, جا رہے ہیں سفر میں, ایسی گرمی کہ گرم سورج آسمان سے, یہ ریت کی تپش, پانی ختم ہو گیا, حلق ایسا سوکھ گیا, نبی کے ساتھ سفر پہ سفر کرے جا رہے ہیں. ایسی تکلیف,
ایسی پیاس, ایسا گلے کا سوکھا پن. عمر بن خطاب کہتے ہیں لگتا ہے کہ یہ سوکھ سوکھ کر گلا ہمارے جسم سے الگ ہو جائے گا. اللہ اکبر. 3 مقام اللہ کے نبی نے بتائے جہاں پر اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنے کا ہے. 3 مقام جہاں پر اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنے کا ہے, جہاں پر اپنی زبانوں کو لگام لگا کر رکھنا ہے, اپنی زبان کو نہیں کھولنا ہے. آؤ سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن مسعود کی روایت جو طبرانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مقام پر اپنی زبان کو بند رکھو, 3 مقام پر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, 3 مقام پر اپنی خاموشی اختیار کرو. کہا نمبر 1 جب تقدیر کے متعلق گفتگو ہو اپنی زبان کو بند رکھو اور جو کہا جا رہا ہے سنو اور اس پر یقین کرو. کہا نمبر 2 ستاروں کے متعلق جب گفتگو کی جائے اپنی زبان کو بند رکھو. 3 نمبر پر اللہ کے نبی نے کہا جب صحابہ کے متعلق گفتگو کی جائے خاموشی اختیار کرو, اپنی زبان کو دراز نہ کرو, کنٹرول میں رکھو اپنی زبان کو. یہ نبی کا حکم ہے صحابہ کے متعلق. سوشل میڈیا کا دور ہے, اچھا علم برا علم سب علم کس کے پاس کہیں سے بھی کیسے بھی آ جا رہا, یوٹیوب کے ذریعے سے, فیس بک کے ذریعے سے. کون تو بھی 2 میٹھی باتیں کر کے زور سے آمین بولو رفع دین کرو بولتے, اہل حدیث سمجھ رہے اس کو, اہل حدیث نہیں ہوتا انہیں. زور سے آمین بولنے والا اہل حدیث نہیں, صحابہ کے منہج پہ چلنے والا اہل حدیث ہے. صحابہ کی عزت کرنے والا, اہل بیت کی عزت کرنے والا اہل حدیث ہے. بہت سارے روافض قسم کے عقائد والے اہل سنت کی صفوں میں آ گئے ہیں اور ایک ڈاؤٹ, ایک شبہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اہل سنت کے بعض صفوں کے اندر یہ بھی ہے, ہرے کلر پیلے کلروں کے اندر سوال آ گیا. کیا سوال آیا؟ حضرت علی کی ولایت پر گفتگو ہو رہی ہے. نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر یہ غلط فہمی ڈالی جا رہی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. کیا غلط فہمی؟ دیکھو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, علی تمہارا مقام ایسے ہے جیسے موسیٰ کے بعد ہارون کا تھا, لہذا موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہارون بنے تھے, لہذا محمد رسول اللہ کے بعد نبوت تو ختم ہو گئی, خلیفہ کون بننا پہلے؟ اعوذ باللہ, ایسا شبہ ڈالا جا رہا ہے. اللہ اکبر, ایسا شبہ. آؤ سنو نوجوانوں, علم حاصل کرو. میں تمہیں بتاتا ہوں یہ روافض ہے, یہ دشمنان صحابہ ہے, یہ خواریج ذہن ہے, یہ خارجی ہے جو عرب ممالک کے اندر سنیوں کا قتل عام کیے ہیں. یہ جو فتنہ و فساد عراق میں پھیلا ہوا ہے, بازو سیریا میں پھیلا ہوا ہے, اس کے سارے ذمہ دار یہ دشمنان صحابہ ہے, یہ دشمنان اہل بیت ہے, یہ نواصب ہے, یہ خوارج ہے. یہ فکر سے ہم کو بچنا اور بچانا ہے. اپنا سنی نوجوان اتنا بھولا ہے, انہیں کیا ہے کیا معلوم, یہ بیچارے کو میں کیا ہوں یہ اس نے معلوم ہے, اپنا عقیدہ کیا ہے یہ اس نے معلوم, اس کا عقیدہ کیا ہے بات کی بات ہے. ایک نوجوان اچانک غائب ہو گیا مسجد میں سے, آتا تھا ہمیشہ, نہیں آ رہا. معلوم کرنے پر پتا چلا کہ وہ ہرے کلر کی مجلس میں جا رہا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, خود ملاقات تو کراؤ, کیا بات ہے. بات ہوئی, گرین کلر کی بات کر رہا ہوں, گرین کلر کی. سنی مانتے نا, شیعہ اور رافضی تو نہیں مانتے, کالے کلر پہنتے وہ تو. گرین کلر کی بات کر رہا ہوں. بولے کہاں جا رہے ہیں بیٹے؟ وہاں جا رہے ہیں. وہ مجلس میں, ہاں ٹھیک ہے. کیا ہے بولو, کیا ہے ان کے؟ بولے مول صاحب کیا حضرت علی کا مقام اونچا نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے الحمدللہ, کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی کا مقام اونچا کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے. بولے پھر کیا پہلے خلیفہ حضرت علی نہیں بننا تھا کیا؟ اللہ اکبر, اللہ کے بندے, یہیں تو تجھے پٹی پڑھائی گئی ہے, یہیں پر تو تجھے دھوکہ دیا گیا ہے. آؤ لوگوں سنو, ذرا اپنے دلائل بھی یاد رکھو. اہل سنت کے نوجوانوں ذرا یہ دلائل بھی یاد رکھو, ذرا سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرو. کوئی اگر ایسا ٹوٹا ہوا آدمی آ کر ہمارے سامنے ٹوٹا ہوا علم رکھنے کی کوشش کرے, ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کرے, ذرا تھوڑا چند باتیں یاد تو رکھو, ذرا سمجھنے کی کوشش تو کرو. آؤ سنو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر لوگوں کو بڑی تکلیف ہے, بڑی تکلیف ہے لوگوں کو.
دلیل چاہیے ان لوگوں کو. دلیل کتنے دلائل دیں؟ آؤ سنو. حضرت جبیر بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کے اندر واقعہ نقل ہوا, مدینے کی مسجد کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کے ساتھ اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک عورت آئی آنے والی, نبی کریم سے بات کی. دلیل چاہتے ہو کہ نبی کے بعد کون خلیفہ؟ پہلے خلیفہ ہے, خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بنیادی بات یاد رکھ لو, یہ اہل سنت والجماعت اور دین کی بنیاد میں سے ہے. اگر یہ عقیدے سے انسان ہٹے گا, آگے جا کے اس کا سارا دین تباہ ہو جائے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت مطیع کہتے ہیں, حضرت جبیر کہتے ہیں, عورت آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی, کچھ سوال کیا, کچھ مانگا, جانے لگی. جاتے جاتے عورت نے کہا, یا رسول اللہ, پھر آؤں گی, اگلی بار پھر آؤں گی. یا رسول اللہ, ذرا یہ بتا دیجئے اگر آپ مجھے نہ ملے تو کس سے ملوں؟ اللہ اکبر. سوال کرنے کے لیے, مانگنے کے لیے, میری حاجت کے لیے اگر میں ادھر آؤں اور اگر آپ مجھے نہ ملے تو میں کس سے ملوں؟ نبی کریم کے الفاظ صحیح بخاری کے اندر ہے. اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو یہ بات یاد ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اماں اگر اگلے برس تو آئے, مجھے نہ پائے, میرے یار صدیق سے مل لینا. اللہ اکبر. کس سے؟ ابو بکر الصدیق سے. لوگوں کو دلیل چاہیے. علی بھی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے. جی حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بھی موجود ہیں. اہل بیت میں سے بہت لوگ موجود ہیں. کیا کہا نبی کریم نے؟ مائی اگلی بار تب تو آئے, اگر ہم نہ تجھے ملے تو ابو بکر سے ملاقات کرنا. اللہ اکبر. کیا دلیل ہے؟ کیا معنی ہے؟ کیا مقصد ہے بتانے کا؟ اللہ اکبر. آؤ سنو. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. ایک دفعہ کیا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں صلح کرانے کے لیے چلے گئے. کچھ مسئلہ ہو گیا, جھگڑا ہوا, نبی کریم صلح کرانے کے لیے گئے. وقت ہو گیا نماز کا, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے چکے ہیں, کافی انتظار ہو گیا. کہا ابو بکر الصدیق, نبی کو آنے شاید دیر ہے, آپ امامت کرو نا. پس و پیش ہوتے ہوتے کہا ٹھیک ہے میں کراتا ہوں. آگے بڑھے, امامت شروع کی. ابھی کچھ ہی دیر ہوا کہ نبی کریم تشریف لا لیا. اللہ اکبر. نبی کریم تشریف لا لیے. لوگوں نے تالی بجا کر, آواز نکال کر ابو بکر صدیق کو آگاہ کیا ہے کہ امام الانبیاء آ گئے ہیں, آپ امام کے مصلی پہ اب کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی نے کہا, ابو بکر مصلی پر کھڑے رہو اور نماز کو جاری رکھو. اللہ اکبر. کس نے اجازت دی مصلی پہ کھڑے ہونے کی؟ نبی کی زندگی میں, نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز کو جاری رکھنے کی اجازت خود محمد رسول اللہ نے دی. لیکن ابو بکر صدیق زبردستی پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے نبی آگے بڑھے, نماز کو آگے, نماز ختم ہو گئی. اللہ کے نبی نے پوچھا پھر, ابو بکر ہم نے آپ کو کہا تھا کہ نماز جاری رکھ لیتے, کیوں آپ پیچھے ہٹ گئے؟ کہا, یا رسول اللہ, خحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ امام الانبیاء کی حاضری میں امامت کرائے. اللہ اکبر. یہ گستاخی میں نہیں کر سکتا. دلیل چاہیے لوگوں کو. مصلی پر کھڑے رہنے کی اجازت کس نے دی؟ کس نے آگے بڑھایا؟ اتنی دلیل. آؤ ذرا, حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, بڑی مشہور روایت ہے, صحیح بخاری اور مسلم کے اندر, بڑی لمبی حدیث ہے. کہا, اماں عائشہ, کیا نبی کے آخری وقتوں کے کوئی واقعہ آپ ہم کو سنا سکتے ہو؟ اماں عائشہ صدیقہ نے واقعہ سنایا. کیا واقعہ تھا؟ کہا, دیکھو نبی کا آخری وقت تھا, نبی اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے. اللہ اکبر. نہیں تم ہم برابر ہے, چھوٹا فرق ہے. انہوں ہم برابر, رشتہ داری ہو سکتی, بچی ادھر کی ادھر جا سکتی, دوستیاں ہو سکتے, سب کچھ ہو سکتے. کیا اندازہ ہے اماں عائشہ صدیقہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے دشمنان صحابہ کا؟ کیا اماں عائشہ صدیقہ کو ام المؤمنین مانتے ہیں؟ کیا وہ کیا مانتے ہیں؟ کیا اماں عائشہ صدیقہ پر الزامات نہیں ہیں؟ کیا اماں عائشہ صدیقہ کا کیک بنا کر نہیں کاٹا گیا؟ کیا اماں عائشہ صدیقہ کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ اماں عائشہ صدیقہ جہنم میں جائیں گے؟ اعوذ باللہ.
اللہ اکبر. پھر بھی کیا ہے, ہم انہوں برابر برابر. کوئی ہماری سگی ماں کو کوئی غلط الفاظ کہہ دے ہمیں برداشت نہیں, اور مومنوں کی ماں کے متعلق, مومنوں کی ماں کے متعلق وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, کون ہے نبی کی بیویاں؟ کون نبی کی بیویاں؟ وہ جو سارے مومنوں کی ماں ہیں. اور یقین جانیے یہ جملہ سن کر بڑی راحت ملتی ہے, دل کو راحت ملتی ہے. اما عائشہ صدیقہ کے پاس ایک شخص آ کر کہا, اما چند لوگ آپ کو اپنی ماں نہیں مانتے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ اما عائشہ صدیقہ, چند ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اپنی ماں نہیں مانتے. اما عائشہ نے کہا, بالکل بالکل ہو سکتا ہے وہ نہ مانے, کیونکہ میں تو ماں مومنوں کی ہوں نا. مومن ماں مانتا ہے, جو مومن ہوگا وہ ماں مانے گا اما عائشہ صدیقہ کو. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں, میرے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آخری وقت نبی کریم کا, عشاء کی اذان بلال بلند کر چکے ہیں, صحابہ صفوں میں بیٹھے ہیں, نبی کریم کا انتظار کر رہے ہیں کہ نبی کریم آئیں گے, امامت کرائیں گے. بار بار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے پاس جاتے ہیں, باہر سے الصلاۃ 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 کی آواز لگاتے ہیں اور ایسے ہی واپس آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ جسم بخار سے تپ رہا ہے, سر درد سے پھٹ رہا ہے, کبھی چہرے پر چادر ڈالتے ہیں, کبھی چہرے سے چادر نکالتے ہیں, کبھی چہرے پر پانی لگاتے ہیں, کبھی ہاتھ کو پانی میں رکھتے ہیں. یہ نبی کریم کی کیفیت. کبھی بے ہوشی کی عالم میں ہے, کبھی ہوش میں نبی کریم آ رکھے ہیں. پھر نبی کریم کو ہوش آیا, پوچھا کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی عائشہ؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں ہے. کیسے وہ نماز ادا کریں گے؟ آپ کے انتظار میں ہے, امام کے انتظار میں ہے. کہا مرو ابو بکرین, کہا جاؤ ابو بکر کو حکم دو, ابو بکر کو حکم دو کہ میرے جیتے جی لوگوں کے سامنے یہ بات میں پکی کر دوں کہ میرے بات اگر میرے مصلی پر کھڑے ہونے کا کوئی حقدار ہے تو وہ تمہارا باپ صدیق ہے. اللہ اکبر. جاؤ کہو ابو بکر سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھے. اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ابا جان تو بڑے نرم دل آدمی ہیں, وہ امامت کرائیں گے تو رو پڑیں گے, نماز مکمل نہیں کر پائیں گے, کسی اور کو حکم دیجئے. کہا مرو ابو بکرین, نہیں ابو بکر کے علاوہ کوئی لائق نہیں وہاں کھڑے ہونے کے. ابھی کون ہے مدینے میں مسجد میں موجود؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے, حضرت عباس موجود ہے, حسنین کریمین موجود ہے, جنتی نوجوانوں کے سردار موجود ہے, اہل بیت سے بہت موجود ہے, عمر بن خطاب موجود ہے, عثمان ابن عفان موجود ہے, بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر صحابہ موجود ہے. لیکن نبی کریم نے حکم کیا دیا؟ کہا ابو بکر کو مصلی پر آنے کی. ابو بکر کو مصلی پر آنے کو کہو, وہ امامت کروائے. ابو بکر صدیق مصلی پر آگے بڑھے, امامت کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. نماز چل رہی ہے, دوران نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا, اٹھ کر نبی کریم آنے لگے. نبی کریم کی خوشبو سے ساری مدینے کی مسجد مہک اٹھی. اللہ اکبر. مدینے کی مسجد نبی کریم کی خوشبو سے مہک اٹھی. نبی کریم آئے ہیں مسجد کے اندر, صحابہ جان گئے, لوگوں نے کھنگار کر کہا, گلے سے آواز نکال کر کہا دیکھو امام آئے ہیں. ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنا چاہتے تھے. لوگ کہتے ہیں نا قولی سنت, فعلی سنت, تقریری سنت, کتنی سنتوں سے تمہیں ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت کریں. قولی سنت مرو ابو بکرن, حکم دیا اپنی زبان سے, عمل کر کے بتایا. فعلی سنت نبی کریم کی. آگے بڑھے, ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنا چاہتے تھے. کہا ابو بکر پیچھے نہ ہٹو. نبی کریم سامنے ڈھکیلے, سامنے ابو بکر صدیق کو رکھا. نبی کریم ابو بکر صدیق کے الٹے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. ابو بکر صدیق کی امامت نبی کریم نے کی اور ابو بکر نے سارے صحابہ کی امامت کی. اللہ اکبر. لوگوں کو دلیل چاہیے, دلیل چاہیے. نبی کے بستر پر کون سوئے تھے؟ ایسی دلیل دی جا رہی ہے ہمیں. جب ہجرت کے موقع پر نبی کریم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم نے سلا کر گئے, بولے نبی کے بستر پر کون سوئے؟ یہ خلافت کی دلیل ہے کیا؟ نہیں. مصلی پر کھڑے ہونا یہ خلافت کی دلیل ہے. مصلی پر امامت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو آگے کیا. نوجوانوں بہکاوے میں نہ آؤ. پھر اور ایک بات بھی آئی کہ پوری کائنات کے اندر انبیاء کے بعد کس کا مقام ہے؟
کالوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہم، کالے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو تو سائڈ میں ہٹا کے رکھو. ہم اپنوں کی بات کر رہے ہیں، سنیوں کی بات کر رہے ہیں. ہم ہرے کلر کے، پیلے کلر کے، اورنج کلر کے، کوسے کوسے کلر ہیں، سفید کلر ہے، کوسے کوسے جو بھی کلر ہیں پورے، سنت اہل سنت والجماعت، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ان میں سے چند ایک گروپ ایسے ہیں جو رافضیوں کے نقش قدم پر چل پڑے. عجیب و غریب تماشا ہے. ابوبکر صدیق کی فضیلت بیان کرنا اہل بیت کی توہین کرنا ہے، تعجب ہے. ابوبکر صدیق کا مقام بیان کرنا حضرت علی کی جو ہے توہین کرنا ہے، تعجب ہے، تعجب ہے. یقین جانو دو الگ الگ راستے ہیں گمراہ لوگوں کے. ایک ہے روافض کا راستہ، رافضیوں کا راستہ، اور ایک ہے نازبیوں کا راستہ. کون ہے رافضی؟ رافضی وہ ہے جو صحابہ کے دشمن ہے. نازبی کون ہے؟ جو اہل بیت کے دشمن ہے. ہم اہل حدیث ہونے کے ناطے سے آپ کی اس جامع مسجد سے اور ہمارے علماء کی کتابیں بھری پڑی ہے، یہ بات واضح کیے دینا چاہتے ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، ہاں ہم نازبی ہیں، نہ ہم صحابہ کے دشمن ہیں، نہ ہم اہل بیت کے دشمن ہیں. جہنم میں جائیں گے گمراہی کے راستے پر ہے جو صحابہ کا بغض اپنے سینوں میں پالتے ہیں، جو اہل بیت کا بغض اور دشمنی اپنے سینوں میں پالتے ہیں. کرائٹیریا کیا معلوم آپ کو؟ جو اللہ کو اللہ مانتا ہے مومن ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ مانتا ہے وہ کافر ہے. یہ یاد رکھو. یہ اگر کوئی آ کر کے حضرت علی کا مقام بیان کرتے کرتے غلو میں اس قدر بڑھ گیا، بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے، سب ویڈیوز آپ کو پڑے ہوئے. علی کو اللہ سمجھنے والے مسلمان، اعوذ باللہ، ذرا سوچنے کی بات ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھے وہ کافر ہے. کوئی یہ سمجھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے نبی بن گئے، وہ بھی کافر ہے. سچے اور حق نبی ہے محمد رسول اللہ، خاتم النبیین ہے. ایسا عقیدہ ہے عقیدہ رکھنے والوں کا کہ اللہ کسی اور کی طرف وحی بھیجے تھے، غلطی سے جبرائیل محمد رسول اللہ کے پاس وحی لے کے آیا. اعوذ باللہ. ایسا عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں. کون بھی رہن دو، وہ کوسے کلر کے بھی رہن دو. اچھا، اور مسئلہ بھی ہے، کرائٹیریا یہ بھی سمجھو، اصول. کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن مکمل کتاب نہیں ہے، ہاں ایک پوائنٹ، کیا قرآن مکمل کتاب نہیں ہے، ایک جملہ یہ. دوسرا جملہ قرآن کے متعلق کیا؟ قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، رد و بدل ہو گیا. یہ دو عقیدہ رکھنے والے بھی کافر ہے. میں نے بول رہا ہوں بھائی، یہ بات شریعت کی موٹی موٹی بات ہے، اس میں کوئی زیادہ آپ کو چھان بین. جو قرآن کو مکمل اللہ کی کتاب نہ مانے، کیا ہے وہ؟ مسلمان ہے. وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا ہوں گا. آپ یہ عقیدہ اپنے بچوں کو بچاؤ بیٹے. یہ جو قرآن مجید ہے، یہ وہ کتاب ہے جو جبرائیل اللہ کی طرف سے وحی لے کے محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل کیے، اور محمد رسول اللہ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ صحابہ کو سکھائے، اور صحابہ پوری بھروسے اور ایمانداری کے ساتھ امت تک وہ قرآن کو پہنچائے. وہی قرآن جو آسمان سے آیا ہے. اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اس میں تحریف نہیں ہوئی، اس میں کی آیتوں کو نہیں بدلا گیا. ایسا عقیدہ رکھنے والوں کا عقیدہ ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کی ولایت والی آیتوں کو نکالا گیا. اعوذ باللہ. ایسا عقیدہ رکھنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے. ہمارا کام آگاہ کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. مسلمانوں کی صفوں میں آئے ابوبکر صدیق کی خلافت پر. پھر یہ کلر والے ایک اور جملہ اٹھائے، نہیں بھائی، کس کا مقام انبیاء کے بعد کس کا مقام ہے؟ کس کا مقام ہے؟ آپ سنیے حدیث، یہ حدیث سنیے اور بتائیے کس کا مقام ہے انبیاء کے بعد، محمد رسول اللہ کے بعد کس کا مقام ہے. آؤ سنو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ابی عاصم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں. ابی عاصم میں کیا واقعہ ہے؟ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں چل رہا ہوں، ابوبکر صدیق بھی ہے، لیکن میں تیز چلتے چلتے ابوبکر صدیق کے آگے آ گیا. اللہ اکبر. میں تیز چلتے ابوبکر صدیق کے آگے چل رہا ہوں، ابوبکر صدیق پیچھے. اللہ کے نبی دیکھ کر کہنے لگے، اے ابو درداء، ذرا اپنے قدموں کو سنبھالو، ذرا تھوڑا آہستہ چلو، ذرا تم کس سے آگے جا رہے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح. یہ وہ ابوبکر ہے. نبی کریم نے کہا، پڑھو یہ حدیث کو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گواہی دی کہ یہ سورج جتنے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے، یہ سارے لوگوں میں سب سے افضل شخصیت ابو بکر کی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ کس کی گواہی ہے؟ ہماری گواہی نہیں مانتے، نبی کی گواہی مانو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہنے والے، مانتے، بولنے والے، حضرت علی کی گواہی کو مانتے کیا؟ حضرت علی کی گواہی کو۔ حضرت علی کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام کیا ہے معلوم؟ محمد ابن حنفیہ۔ محمد ابن حنفیہ۔ حضرت فاطمہ کے بعد جب نکاح کیا، جو پہلا بیٹا ہوا ان کا نام ہے، سب سے بڑے بیٹے اس کے بعد، ان کا نام محمد رکھا آقا کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن حنفیہ۔ پوچھا ابا کس سے سوال ہو رہا ہے؟ یہ ہونہار بیٹا اپنے والد سے سوال کر رہا ہے، حضرت علی سے۔ کیا سوال ہے؟ ابا جان ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے، محمد رسول اللہ نانا جان کے بعد کون سب سے عزت والی شخصیت ہے؟ ذرا بتاؤ۔ کس کی گواہی ہے یہ؟ حضرت علی کی گواہی۔ بیٹے کا سوال، والد کا جواب، ابا جان بچاؤ کون ہے والد؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابا جان بتاؤ محمد رسول اللہ کے بعد کس کی عظمت ہے، کس کا مقام ہے، کس کا مرتبہ ہے؟ کہا بیٹے محمد رسول اللہ کے بعد سب سے عظمت والا مقام ابو بکر صدیق کا ہے۔ پوچھا ابا جان ان کے بعد کس کا ہے؟ کہا بیٹے ان کے بعد عمر بن خطاب کا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، ہم پر الزام ہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اعوذ باللہ، بڑا گھناؤنا جرم ہے، الزام ہے ہم پر یہ۔ ہاں ہم بڑا چڑھا کر بیان نہیں کرتے، جو حق ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ بڑا چڑھ شہادت پر کیا ہوا؟ تم کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے، تم شہادت پر غم نہیں منا رہے نا؟ یہ سوال ہے اصل میں عام سنی مسلمانوں کا سوال۔ کیا 10 محرم کو نبی کے نواسے شہید ہو گئے، تم اہل حدیثوں کو نبی کے نواسوں سے محبت نہیں ہے؟ تمہیں کو غم نہیں ہوا؟ تم غم نہیں مناتے؟ تعجب ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی کسی کی موت پر، جو کوئی کسی کی شہادت پر، انتقال پر نوحہ خانی کرے، اپنے بالوں کو لوچے، اپنے گالوں کو پیٹے، چیخو پکار کرے، فلیس منا، وہ ہمارے راستے پر نہیں، وہ ہمارا راستہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم نے تو روکا ہے، ہمیں ماتم کرنے سے روکا ہے اسلام نے۔ ماتم نہیں ہے اسلام کے اندر، ماتم نہیں ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے اسلام کے اندر، رونا پیٹنا نہیں ہے۔ اچھا ایک تعجب کی بات بتاؤں میں آپ کو، اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو کتنا بڑا دھوکہ دیا گیا ہے۔ اہل بیت میں محمد رسول اللہ کے جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن، حضرت حسین کی شہادت ہوئی 10 محرم، ایسا مانتے ہیں نا؟ تاریخی شواہد کی بنیاد پر مانتے ہیں ایسا۔ حضرت حسین کی شہادت ہوئی، ان کے لیے غم۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کتنے سنیوں کو، میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں ہمیشہ، ہمیں کالے کلر سے کوئی لینے دینا نہیں ہے۔ ذرا یہ پوری مسجد میں ذرا دیکھ لو، یہاں پر جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت پر غم منانا ہے، شربت بنا کے پلانا ہے، فلانا کرنا ہے، گوشت نے پکانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کالا کپڑا، کچھ بھی آپ جو بول رہے ہیں وہ۔ آپ سنیوں سے میرا ایک سوال ہے، حضرت حسین نبی کے نواسے ہیں؟ جی ہو ہے۔ کیا ان کے بڑے بھائی حضرت حسن نواسے نہیں ہیں؟ کیا حضرت حسن کی شہادت نہیں ہوئی تھی؟ ذرا بولو کتنے لوگوں کو حضرت حسن کی شہادت کی تاریخ یاد ہے؟ بولو۔ غم حضرت حسین کا غم، حضرت حسن کا غم نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ آپ حضرت حسن کو نہیں مانتے کیا؟ ہم اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے سوال کر رہے ہیں آپ سے، آپ بولو ہمیں اہل بیت سے کتنی محبت ہے؟ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو سینہ چیر کے بھی بتا دیں گے، انشاءاللہ سینہ چیر کے بھی بتا دیں گے۔ لیکن ہمارا سوال، کیا حضرت حسن کی شہادت پر کسی کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا کسی نے؟ کسی سنی کو شراب بنا کر بانٹتے ہوئے دیکھا کسی سنی کو؟ کسی سنی کو گوشت نہ بنا ہوئی کا؟ اچھا اتنا تو اتنا، حضرت علی کی شہادت ہوئی نہیں ہوئی؟ حضرت علی کی شہادت کون سے تاریخ کو ہوئی؟ کتنے سنیوں کو معلوم؟ بولو ذرا بولو کتنے سنی اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو معلوم حضرت علی کی شہادت کا مہینہ کون سا ہے؟ نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بازو والا تو بازو والا ہے، چھوڑ دو۔ ہم اہل سنت والجماعت عثمان ابن عفان کو تیسرا خلیفہ مانتے ہیں، ہاں پوروں کا اجماع ہے، پورے مانتے ہیں۔ عثمان ابن عفان ذو النورین کا لقب ملا، کیا ملا؟ دوہرے داماد ہے نبی کریم کے، دو بیٹیوں سے نکاح ہوا، ایک کا انتقال ہوا، نبی نے ایک حدیث میں ایسا کہا
اگر میری ایک کے بعد دیگر بیٹیوں کا انتقال ہوتا چلا جاتا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، 40 کے بیٹیوں کا نکاح میں عثمان سے کر دیتا. اللہ اکبر. کہا عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. لوگوں کو پیاس یاد ہے، پیاسا رکھ کر مارا گیا، پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا، اسی لیے شربت پلا رہے. کیا 40 دن کی حضرت عثمان ابن عفان کی پیاس یاد نہیں ہے سنیوں کو؟ کیا 40 دنوں تک مدینے کے اپنے گھر کے اندر عثمان ابن عفان کو پیاسا نہیں رکھا گیا، بھوکا نہیں رکھا گیا؟ عثمان بن عفان اپنی گھر کی چھت پر کھڑے ہو جاتے. لوگوں یہ جو کنواں ہے روما کا کنواں، یہ روما کا کنواں ایک وقت مسلمانوں کو ضرورت تھی، یہودیوں سے خرید کے میں دیا تھا. کیا یہ کنویں سے آج مجھے ایک چلو پانی نہیں دے سکتے تم لوگ؟ بولے نہیں دے سکتے. پیاسا رکھا گیا. کب ہوئی تھی آپ کی شہادت؟ بولو کب ہوئی تھی؟ کتنے سنیوں کو معلوم ہے؟ محرم میں شادی نہیں کرنا بول رہے ہیں. شریعت کا اصول نہیں ہے شادی نہیں کرنا، لیکن ایک اصول آ گیا گھر میں میت ہو گئے تو تم شادی کرتے کیا بول کے سوال کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ڈھکوڑ سی دلیل ہے، دلیل نہیں ہوتی ہے. گھر میں میت ہو گئے تو تم شادی کرتے نہیں کرتے، یہ سوال اٹھا رہے ہیں ہمارے اوپر. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت حسین کی شہادت محرم میں ہوئی، تم شادی نہیں کر رہی، کیا محرم سے پہلے گزرا ہوا حج کا مہینہ ذوالحجہ کے مہینے میں شادی خانے خالی تھے؟ ذوالحجہ کے مہینے میں شادی خانے خالی تھے کیا؟ اب محرم آ رہا شادی نہیں کرنا ہے بول کے پورے بھر کے شادی کب کرتے؟ محرم سے پہلے کرتے. کیا یہ بات معلوم ہے کہ 18 ذی الحجہ کو کس کی شہادت ہوئی تھی؟ کیا ذوالحجہ کا مہینہ عثمان بن عفان کی شہادت کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا تم ان کی شہادت کو شہادت نہیں مانتے؟ کیا تمہیں حضرت عثمان سے محبت نہیں ہے؟ تعجب ہے مسلمانوں. ہمیں یہ پٹی پڑھائی گئی ہے، ہمیں یہاں پر گمراہ کیا گیا ہے. یہ عمر بن خطاب کی شہادت کب ہوئی؟ یہ سید الشہداء کون ہے؟ شہیدوں کے سردار کون؟ ذرا بولو کون ہے معلوم ہے کیا؟ احد کے میدان میں وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے چچا، سید الشہداء ہے. سید الشہداء کی شہادت کب ہوئی کسی کو معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم ہے. کیا ان کے شہادت کے مہینے میں آپ شادی کرتے نہیں کرتے؟ اگر کرتے تو اس کا مطلب آپ امیر حمزہ سے محبت نہیں کرتے، ایسا ماننا ہے؟ کرائٹیریا یہ ہے کیا؟ یہ بات کو سمجھو مسلمانوں، یہ بات کو سمجھو. شربت بنانا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا اسلامی اصول نہیں ہے، بلکہ ان کے طریقوں پر چلنا ہے. اما فاطمہ الزہرا کے طریقے پر چلنا ہے. اہل بیت کی عورتیں باپردہ عورتیں ہیں. انہوں نے تو یہ کہا ہمارے جنازوں کو دن کے اجالے میں نہ نکالو تاکہ کوئی غیر مرد ہمارے جنازوں کو بھی نہ دیکھے. اور یہی اہل بیت کی عورتوں کا علم بنا کر لوگوں میں لے کے پھرتے لوگ. کیا تماشا ہے یہ؟ ڈھول بجا رہے ہیں. آپ کے پاس بستہ نہیں معلوم ہے ہمارے کو، لیکن پورے گاؤں کے اندر حیدرآباد میں تو پورا ٹو مچ ہے. ڈھول بجا رہے ہیں، ڈھول باجا. کب بجاتے ہیں باجا؟ ڈھول کب بجاتے ہیں؟ اہل بیت کی عزت ہے، یہ احترام ہے. بے حرمتی کر رہے ہیں اہل بیت کی. صحابہ کی عزت ایسی، نبی کے گھر کے لوگوں کی عزت ایسی کہ ان کے ناموں کے علم بنا کر تم ڈھول بجا کر نکلو باہر. اللہ اکبر. تعجب ہے مسلمانوں. نمازاں پڑھ لیں، انگاروں پہ نماز پڑھ لیں. محرم آ گیا تو روزانہ فجر میں پورے مسجداں خالی ہے، کپڑے کی جانماز پہ نماز پڑھ میاں آ کے بولے تو انہیں کیا بول رہا؟ نہیں، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، میں روزانہ نماز نہیں پڑھتا ہوں. روزانہ کا بے نمازی سال میں ایک دن 10 محرم کو کوئلوں پہ نماز پڑھتا ہوں، انگاروں پہ نماز. تعجب ہے رے بھائی، تعجب ہے. کیا اسلام ہے؟ کیا اسلام کا معنی؟ کیا صحابہ، کیا اہل بیت کی عزت، کیا صحابہ کی عظمت. لوگوں یاد رکھو، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے اپنی اولادوں کی قربانی دی. یہ وہ صحابہ ہے بھوکے رہ گئے، بے ہوش ہو گئے، غربت، سارا مال لٹوا لیا، لیکن دین کو بچایا انہوں نے. یہی معنی ہے اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے، اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے اصل میں وہ نبی کریم سے محبت کرتا ہے. اصل میں وہ نبی کریم سے محبت ایسے کرتا ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے والا اصل میں محب اہل بیت ہوتا ہے. سنتوں پر عمل کرنے والا. کیا کرنا ہے بھائی؟ بہت بنیادی بات ہے. ذرا آپ کو اور مجھ کو ایک ذمہ داری لینا ہے. آنے والے محرم سے پہلے تک ہمارے آپ دوسروں کی اصلاح مت کرو، اپنے خاندان میں کام کرو. آپ جا کے دوسروں سے بات مت کرو. جو یہ شربت بنانے والے، یہ گوشت نہیں بنانے والے، شادی نہیں کرنے والے، ان کے سامنے یہ حقیقت سامنے رکھنا ہے ہم لوگوں کو
کہ کتنی غلط فہمی سے گستاخی ہو رہی ہے ہماری کہ ہم ایک شہادت پر تو خوشی نہیں منا کے غم منا رہے ہیں اور دوسرے صحابہ کی شہادت پر خوب خوشیاں منا رہے ہیں. یہ صحابہ کی جانے انجانے میں بے عزتی کر رہے ہیں, بے احترامی کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. یہ سمجھانا ہے میرے بھائیوں. ایک مقصد کے تحت میں نے آج کا خطبہ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بچانا ہے ہم لوگوں کو, اہل سنت والجماعت کے منہج کو بچانا ہے. آج بہت سارے کالے کلر کے روافض قسم کے لوگ اہل سنت کے صفوں میں آ کر ایسے قسم کے شبہات ڈال رہے ہیں جس سے آپ کو بھی بچنا ہے, مجھ کو بچنا ہے اور اپنے نوجوانوں کو بچانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں, اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اہل بیت اور صحابہ سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو نے زندگی دی ہے تو صحابہ جیسی زندگی عطا فرما دے. اللہ موت دے تو صحابہ جیسی موت دے. اللہ جب تک تو زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.